حکومت نے اگر یہ کہہ دیا کہ مصافحہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، لیکن اب حکومت کی طرف سے یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ بھائی مصافحے کے بعد عید والے دن گلے بھی نہیں ملنا۔ اب گلے نہ ملیں وہ بھی عید کے دن، یار یہ تو حکومت دین کے سارے کاموں پہ قدغن لگا رہی ہے، دین کو خراب کر رہی ہے اور دینی رسومات، دینی شعار کو مٹانے کی باتیں کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں مسئلہ سمجھ لو، مصافحہ کرنا مستحب ہے، معانقہ کرنا عید کے دن نہ سنت نہ مستحب۔ جی ہاں، عید کے دن معانقہ کرنا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، بلکہ اگر لازمی سمجھ کے کیا جائے، نہ کرنے کو برا کہا جائے اور نہ کرنے والے کے بارے میں طنز کے کلمات کہے جائیں، نہ کرنے کو گناہ کا باعث سمجھا جائے، تو معانقہ کرنا بدعت ہے۔ جی ہاں، یہ معانقہ کرنا اگر نہ کرنے والے کو برا سمجھا جا رہا ہے، لزوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بس اگر عید کے دن گلے نہیں ملے تو پھر کچھ ہوگا ہی نہیں، تو یہ گلے ملنا بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ گلے ملنا عید کے دن عید کی وجہ سے، گلے ملنا ویسے مستحب ہے لیکن وہ الگ صورت ہے۔ دور سے کوئی آیا ہے، لمبی مسافت سے کوئی آیا ہے، آپ اس سے گلے مل رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ گلے ملتے ہو کسی بندے سے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آج عید کا دن ہے، تو یاد رکھو یہ چیز نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، یہ ہماری ایک معاشرتی رسم ہے جو مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے، اور اس رسم کے حوالے سے مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کو التزام کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، ایک مباح کام ہے، محبت کا اظہار ہے، رسمی محبت کا اظہار ہے، اپنے مسلمانوں کے اندر ایک پیار کا اظہار ہے، اللہ کی طرف سے خوشی کا دینا، خوشی کا اظہار ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر التزام اور ذہن پہ یہ غلبہ ہو کہ نہیں یار یہ تو بھائی کرنا ہی کرنا ہے اور ایسا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، 3 دفعہ گلے نہیں ملے تو گناہ ملے گا، تو میرے بھائیوں یاد رکھو یہ چیز، یہ سوچ بدعت بنا دیتی ہے اور یہ رسم گناہ کا کام بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر حکومت منع کرتی ہے نا تو معانقہ نہ کرنا اور حکومت کے منع کرنے میں اس کو احتیاطی تدابیر ہی سمجھنا، اس کو حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کا باعث نہ بنانا اور اپنے ذہن پہ زور دے کے یہ بات سوچ لینا کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ دے، صحیح بات سیکھنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے اندر حق کو پیدا فرمائے اور باطل کو ہمارے دل سے اکھاڑ کے باہر پھینک دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔